کیا آپ جانتے ہیں کہ جون کے آخر میں پوری دنیا اسٹرابری مون کا مشاہدہ کرے گی؟ چاند کے طلوع ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن لیجئے۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے کبھی ایسا چاند دیکھا ہے جو نہ مکمل گلابی ہو نہ سرخ، لیکن اس کی روشنی اور رنگ آپ کے دل کو دھڑکا دے؟ اس بار یہ چاند آسمان سے کسی گہرے راز یا خوفناک منظر کی طرح نظر آئے گا۔ اس اسٹرابری مون کو صرف ایک نظر دیکھنے سے محسوس ہوگا کہ یہ کچھ منفرد اور غیر معمولی ہے۔ تو سنیے، جون کے آخر میں رات آسمان پر ایسا منظر ہوگا جو آپ زندگی بھر نہیں بھول پائیں گے۔ یہ ہے اسٹرابری مون، ایک چاند جو اپنے رنگ اور شکل کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں خوف اور حیرت ڈال دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اسے اسٹرابری کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا واقعی اس کے کوئی پراسرار یا عجیب واقعے منسلک ہیں؟ کیا آپ اس راز کو جاننے کے لیے تیار ہیں، اور یہ جاننے کے لیے کہ یہ چاند اصل میں ہے کیا، کہاں اور کب نظر آئے گا، اور سب سے بڑھ کر کیا اس کے ہماری زندگیوں پر خوفناک اثرات بھی ہو سکتے ہیں؟ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں، کیونکہ یہ چاند صرف ایک چاند نہیں، یہ ایک ایسا راز ہے جسے ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور جو دیکھے وہ بھلا نہیں سکتا۔ دوستو، اسٹرابری مون دراصل نہ تو سرخ ہے نہ گلابی، بلکہ یہ ایک قدیم روایت سے منسلک ہے۔ جون کے مہینے میں جب امریکہ کے مقامی قبائل میں جنگلی اسٹرابریاں پکنا شروع ہوتی ہیں، وہ آسمان پر طلوع ہونے والے مکمل چاند کو اسٹرابری مون کے طور پر یاد رکھتے ہیں۔ ان کے لیے یہ چاند ایک موسمی اشارہ ہوتا ہے، جیسے زمین کے پھلوں کے پکنے کا اعلان کرنے والی قدرتی گھڑی۔ وقت کے ساتھ یہ نام مقبول ہوا، اور آج دنیا بھر میں لوگ جون کے مکمل چاند کو اسی نام سے جانتے ہیں۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ اسٹرابری مون پاکستان میں بھی دیکھا جا سکے گا۔ سورج غروب ہونے کے تقریباً 15 سے 30 منٹ بعد یہ چاند آسمان پر نمودار ہوگا، اور ساری رات اپنی جادوانی روشنی سے آسمان پر موجود رہے گا۔ کچھ لوگ اسے ہنی مون بھی کہتے ہیں، اور کچھ ثقافتوں میں یہ سال کا سب سے میٹھا چاند سمجھا جاتا ہے۔ یہ منظر فوٹوگرافی کے شوقین افراد کے لیے سنہری موقع ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ چاند صرف ایک خوبصورت لمحہ ہے تصویر لینے کے لیے، یا قدرت کا ایک خاموش انتباہ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں اور ان کے نفسوں میں بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ یہ حق ہے۔ دوستو، چاند، سورج، ستارے اور بادل یہ صرف ثمرات کے نشانات نہیں، بلکہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور جب ان میں کوئی غیر معمولی منظر ہو تو وہ صرف تعریف کے لیے نہیں، بلکہ غور، تدبر اور توبہ کی دعوت ہے۔ تو جب آپ اس چاند کو دیکھیں، صرف کیمرہ نہ نکالیں، اپنا دل آسمان کی طرف اٹھائیں۔ ممکن یہ ہے کہ چاند صرف روشنی نہ پھیلا رہا ہو، بلکہ ایک خاموش پیغام دے رہا ہو، ایک یاد دہانی کہ اللہ کی نشانیاں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں، صرف دیکھنے والی آنکھ کی ضرورت ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے تو چاند کو گرہن لگتا ہے، اور جب چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جائے تو سورج کو گرہن لگتا ہے۔ یہ دونوں واقعات اللہ کی ایسی نشانیاں ہیں جو ہمیں قیامت کے منظر کا ہلکا سا احساس دلاتی ہیں۔ ایک لمحے میں آسمان کا منظر بدل جاتا ہے، سورج کی روشنی چھپ جاتی ہے، چاند بے نور ہو جاتا ہے، جیسے سورۃ تکویر میں بیان کیا گیا ہے کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے اور چاند بے نور ہو جائے گا۔ اب تصور کریں، جون کی رات ایک ایسا چاند آسمان پر طلوع ہوگا جو عام چاند نہیں ہوگا، بلکہ اسٹرابری مون کہلائے گا۔ یہ چاند اپنی سرخی مائل روشنی، پر اسرار اثرات اور وقت کی نزاکت کے باعث ہمیشہ انسان کو حیران کرتا رہا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب بھی قیامت کے غیر معمولی مناظر آسمان پر ظاہر ہوتے ہیں، زمین پر کوئی عجیب بڑا واقعہ ضرور پیش آتا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند جیسے عظیم نورانی اجسام پر سیارے پیدا کیے، اور ان اقوام کی عبادت کو رد کر دیا جو انہیں معبود مانتی تھی۔ یہ مظاہر
دراصل اللہ کی طرف سے اعلان ہوتے ہیں کہ قدرت اور روشنی صرف اس کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن زدہ نہیں ہوتے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جب تم انہیں دیکھو تو نماز پڑھو، دعا کرو اور صدقہ دو۔ تو سوال یہ ہے کہ جب اس بار یہ سرخی مائل چاند آسمان پر اسٹرابری مون کی صورت میں ظاہر ہوگا، کیا یہ بھی ایک نشانی کی صورت میں آ رہا ہے یا کسی طوفان، آزمائش یا قدرتی یا روحانی انقلاب کی علامت ہے؟ یہ صرف ایک منظر نہیں بلکہ ایک پیغام ہے، اور صرف وہی اسے سمجھ سکتا ہے جو تدبر کرے۔ چاند گرہن ایک ایسا قدرتی واقعہ ہے جب زمین سورج اور چاند کے درمیان آتی ہے، یعنی زمین چاند اور سورج کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اس وجہ سے زمین کا سایہ چاند پر پڑتا ہے اور سورج کی روشنی چاند تک نہیں پہنچی، جس سے چاند دھیرے دھیرے یا مکمل طور پر غائب ہو جاتا ہے۔ اگر چاند کا پورا حصہ زمین کے سائے میں آ جائے تو اسے مکمل چاند گرہن کہتے ہیں، اور اگر صرف کچھ حصہ آئے تو اسے جزوی چاند گرہن کہا جاتا ہے۔ ناسا کی تحقیق کے مطابق چاند گرہن کے دوران زمین کے ماحول سے گز گر سورج کی روشنی چاند تک پہنچتی ہے، اس لیے چاند سرخ نظر آتا ہے، جسے عام طور پر بلڈی مون کہا جاتا ہے۔ یہ سرخ رنگ زمین کی فضا کے تہوں میں روشنی کی کمی اور فلٹریشن کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے مکمل چاند گرہن اکثر خون کی طرح سرخ نظر آتا ہے۔ جزوی چاند گرہن عام طور پر سال میں 2 بار ہوتا ہے، جبکہ مکمل چاند گرہن کم ہوتا ہے اور بہت نایاب سمجھا جاتا ہے۔ یہ قدرتی چاند کی گردش اور زمین کی مدار کی بنا پر ہوتا ہے، اور فلکیاتی سائنس کی مدد سے اب اس کا مطالعہ ممکن ہے۔ اسلامی تعلیمات اور احادیث میں چاند گرہن کو قیامت کی بڑی نشانیوں میں شمار کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند گرہن کو سنجیدہ واقعہ قرار دیا ہے اور جو اللہ کی قدرت کا مظاہر اور اس کی عظمت کی یاد دہانی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند اور سورج میرے رب کی نشانیاں ہیں، جب ان پر گرہن لگے تو نماز پڑھو۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ چاند گرہن ایک روحانی واقعہ ہے جس پر بندے کو اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی قدرت اور نشانی ہے۔ بعض علماء نے چاند گرہن کو قیامت کی بڑی نشانی قرار دیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں فرمایا کہ سورج اور چاند اپنے مقررہ وقت پر ختم ہو جائیں گے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ سورج اپنے مقررہ وقت تک چلتا ہے پھر رک جاتا ہے، اور چاند بھی اپنے مقررہ وقت تک چلتا ہے پھر رک جائے گا۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ سورج اور چاند غروب ہونا اور غائب ہونا قیامت کی نشانیاں ہیں۔ مختلف احادیث قیامت کے قریب چاند کا غائب ہونا قیامت کی نشانی قرار دیا گیا ہے، جو انسانوں کے لیے ایک وارننگ پیغام ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث کے مطابق حضرت ابو بردہ حضرت ابو موسیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ جب سورج غروب ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھڑے ہوئے جیسے قیامت آ گئی ہو۔ اب آپ مسجد کی طرف تشریف لائے اور اتنی طویل قیام اور سجدے کے ساتھ نماز ادا کی جیسا کہ پہلے کبھی نہ دیکھا ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نشانیاں اللہ بزرگوں کو بھیجتا ہے، یہ کسی کے مرنے یا جینے کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ اللہ اپنے بندوں کو ان سے ڈراتا ہے۔ جب تم ان کو دیکھو تو اللہ کا ذکر، نماز اور مغفرت کی طرف دوڑو۔ لہٰذا دوستو، جب جون کو یہ عجیب و غریب چاند آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے تو صرف تصویریں لینے میں مصروف نہ ہو جائیں، بلکہ رکیں اور سوچیں کہ یہ شاید اللہ کی طرف سے ایک وارننگ ہو۔ یہ ایک انتباہ ہے لوٹنے کا، توبہ کا، ذکر کا اور زندگی کی سمت بدلنے کا، کیونکہ چاند صرف ایک منظر نہیں، کبھی یہ اللہ کی یا فطرت کی طرف سے ایک خاموش چیخ بھی ہوتا ہے، جس کی بعض کشت قیامت سے پہلے سنائی دے گی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان دیکھے فتنوں سے محفوظ رکھے اور مسلمانوں کی حفاظت کرے، آمین۔